فرمایا یا ایہا آمنو، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تمہارا مقابلہ کافر سے ہو جائے، دشمن سے ہو جائے، فاثبتوا تو ثابت قدم رہو، ڈٹ جاؤ۔ پہلی بات جو ہمیں سکھائی گئی کہ جنگ جب تمہارے سر پہ تھوپ دی جائے، تمہارا مقابلہ ہو جائے دشمن سے، تو پھر تم پیٹھ نہ پھیرو، ثابت قدم ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ یہ ایمان والوں کو اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ یہ قرآن کریم میں جو پہلا اصول اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بیان فرمایا ہے، جنگی اصولوں میں یہ پہلا اصول ہے کہ مجاہد کو ڈٹ جانے کا حکم ہے، ثابت قدم رہنے کا حکم ہے۔ اور یاد رکھیے گا، قرآن کریم میں نے جس طرح شروع میں بات کی ہے کہ وحدہ لا شریک کی بے عیب لا ریب کتاب ہے اور ہر طرح کی ہمیں رہنمائی دیتی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری میں حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن ہے نا، جو اللہ نے مجھے دیا ہے اور میرے سینے پہ اترا ہے اور تم تک پہنچا ہے، اس قرآن کی وجہ سے اللہ قوموں کو عزتیں بھی عطا فرمائے گا اور اس قرآن کی وجہ سے قومیں ذلیل بھی ہوں گی، عزتیں بھی عطا فرمائے گا اور قومیں ذلیل بھی ہوں گی۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ عزتیں ان کو ملیں گی جو قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا، قرآن کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ عزتیں پا جائے گا، اور جو قرآن کو پس پشت ڈالے گا اور کہے گا کہ ہم بڑے سیانے ہیں، وہ کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا۔ مسلمان ہو، کلمہ پڑھتا ہو تو اس کا ذمہ ہے، اس کے اوپر فرض ہے وہ قرآن کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارے، یہی اس کی کامیابی ہے۔ اور یہ حضور کا فرمان ہے، بخاری میں موجود ہے، حضرت عمر راوی ہیں۔ 8 ہجری جنگ ہوئی جسے جنگ موتا کہتے ہیں۔ جنگ موتا میں آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا، 3000 صحابہ بھیجے حضور نے۔ یہ روم کی طرف گئے، جو آج موجودہ دور اردن ہے، اردن یہ اس وقت روم کا شہر تھا جہاں حضور نے جنگ موتا کے لیے صحابہ کو بھیجا تھا۔ تو وہاں پہ رومی تھے، عیسائی تھے، انہوں نے آقا علیہ السلام کے سفیر کو قتل کر دیا۔ حضور نے ایک صحابی کو سفیر بنا کے ان کی طرف دعوت اسلام کے لیے بھیجا، تبلیغ کے لیے بھیجا کہ انہیں جا کے بات کرو کہ اب وقت کسی اور مذہب کا نہیں، اب وقت اسلام کا آ گیا ہے، اب اسلام آ گیا ہے، تو تم نے اسلام کے زیر سایہ زندگی گزارنی ہے، ہماری بات مانو۔ انہوں نے اس سفیر کو، حضور کے صحابی کو، اس بدبخت نے اس وقت کے روم کے جو سپہ سالار تھا، بادشاہ تھا، اس نے قتل کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی فوج بھیجی، 3000 کو حضور نے صحابہ اکرام کا لشکر ترتیب دیا اور حضور نے بھیجا۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ، حضرت جعفر طیار، حضرت علی کے بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے، حضرت جعفر طیار۔ تو جب صحابہ وہاں پہنچے اپنے وطن سے دور، 3000 کا لشکر لے کے، تو سامنے دیکھا تو 2 لاکھ کی فوج تیار ہے، 2 لاکھ کی فوج تیار ہے اور جدید ترین اسلحہ سے لیس، اور اپنے وطن میں کھڑے ہو کے لڑ رہی ہے۔ یہ مدینہ شریف سے اردن کتنا دور ہے، وہاں ہے، اور وہاں وہ اپنے وطن میں کھڑا ہے، اور 2 لاکھ ہے اور سامنے 3000 ہیں، کوئی مقابلہ نہیں ہے، کسی بھی لحاظ سے کوئی مقابلہ نہیں۔ صحابہ ڈر گئے، ڈر آ جاتا ہے، فطرتی بات ہے، اتنے زیادہ بندے، 2 لاکھ کا لشکر اور ہم 3000، ڈر گئے بھی آج نہیں بچتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ، یہ حضور کے وہ صحابی ہیں جو حضور کے نعت خوان بھی ہیں، حضور کی شاعری کرتے تھے، آقا علیہ السلام کے لیے نعتیں لکھتے تھے، حضور ان کے لیے منبر لگواتے، حضور ان سے نعتیں بھی سنتے تھے۔ انہوں نے پھر چونکہ نعت خوان تھے تو انہوں نے شعر پڑھے اور خطبہ دیا، صحابہ کی طرف دیکھ کر 3 باتیں کی۔ پہلی بات کہا کہ جب ہم مدینہ سے نکلے تھے تو کس جذبے سے نکلے تھے؟ انہوں نے کہا جی شہادت کے جذبے سے۔ کہا پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، شہید ہو جائیں گے، اصل زندگی تو اللہ نے ہمارے لیے آخرت کی زندگی رکھی ہے، شہادت کا جذبہ ہے ہمارے اندر، تو ڈرنے کی کیا بات ہے۔ شہید ڈرا نہیں کرتے، شہادت کی موت کو تو سینے سے اعزاز سمجھ کے لگایا جاتا ہے، ڈرا نہیں جاتا، اس لیے ہم نے شہید ہونا ہے، آگے بڑھو۔ اور دوسری بات بڑی پیاری ہے، کہنے لگے بتاؤ مسلمان تعداد سے لڑتا ہے یا اللہ کی نصرت اور مدد سے لڑتا ہے؟ تو اس وقت صحابہ بیک زبان بولے، ہم تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے لڑتے ہیں، بدر سے لے کر یہاں اس موتا تک
جتنے بھی مارکے ہم نے لڑے ہیں، ہم جنگوں میں گئے، تعداد بھی تھوڑی لے کے گئے، اسلحہ بھی تھوڑا لے کے گئے تھے، لیکن فرق یہ تھا سامنے تعداد بھی زیادہ تھی، اسلحہ بھی زیادہ تھا، وہاں انفرادی طاقت بھی تھی، جنگی طاقت بھی تھی، ہمارے پاس بندے بھی تھوڑے تھے، اسلحہ بھی تھوڑا تھا، لیکن فرق یہ تھا کہ وہاں وہ اپنے اسلحے اور اپنی طاقت کے بل بوتے پہ لڑ رہے تھے، اور ادھر ہم اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اور حضور کی نگاہ کی طاقت سے لڑ رہے تھے۔ مسلمان عددی قوت یا اسلحے کی طاقت سے نہیں لڑتا، یہ چیزیں ہیں، یہ اسباب ہیں، اسے پیدا کرنے کا بھی حکم ہے، یعنی اسباب پیدا کرو، اسلحہ بھی بناؤ، صحیح طرح جدید ترین تیاری کر کے رکھو، لیکن نظر مسبب الاسباب پہ ہونی چاہیے۔ اسباب ضرور ہوں لیکن مسبب الاسباب پہ نظر ہو، اسباب پہ نظر کر کے یا اسباب کی بنیاد پہ لڑنا کہ ہمارے پاس طاقت بڑی ہے، تو یہ طاقت کسی کھاتے کی نہیں اگر اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ نہ ہو۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ نہیں تو پھر کوئی طاقت ہمارے کام نہیں آئے گی۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ نے دوسری بات کی کہ اے حضور کے غلاموں، 3000 کا لشکر ہے، بتاؤ ہم نے 3000 کے ساتھ لڑنا ہے یا اللہ کی طاقت کے ساتھ لڑنا ہے؟ صحابہ نے کہا ہم نے تو رب کی طاقت سے لڑنا ہے، ہم نے تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے لڑنا ہے، ہم 3000 نہیں دیکھتے، ہم یہاں 3 بھی ہوتے تو 2 لاکھ سے ٹکرا جاتے۔ تیسری بات بڑی پیاری کی، آپ فرمانے لگے مجھے یہ بتاؤ ہم جب میدان میں جائیں گے تو ہمارے لیے کیا ہے؟ کہا جی کیا ہے؟ کہا 2 اعزاز ہیں، جنگ جیت گئے تو غازی بن کے مدینے جائیں گے، جہاں شہید ہو گئے تو شہادت کے رتبے پہ فائز ہو کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس یہ 2 اعزاز ہیں، یا غازی ہیں یا شہید ہیں، بتاؤ گھاٹے کا سودا ہے؟ تو جذبہ جب جوانوں میں 3000 اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، پھر جب 3000 میں وہ جذبہ جاگا تو 2000 کی اس 2 لاکھ کی اس رومی فوج کو، اس لشکر کو تہس نہس کر کے حضور کی بارگاہ میں مدینے میں آئے۔ مسلمان فثبتو ثابت قدم رہتا ہے جب اس کا مقابلہ کافر سے ہو جائے۔ پہلی بات، کبھی بھی اسلام میں اور آقا علیہ السلام کی تعلیم میں یاد رکھیے گا جنگ کی پہل نہیں ہے، حضور نے کبھی بھی جنگ کی پہل نہیں کی۔ حضور کی سیرت پڑھ لیں، آقا علیہ السلام کے غزوات کو پڑھ لیں، جنگ کی پہل ہوئی نہیں حضور کی طرف سے۔ ہاں جب کسی نے جنگ تھوپی ہے تو پھر حضور کے غلام اور حضور پیچھے نہیں ہٹے، پھر جنگ میں جہاد میں جان جا سکتی ہے، پیٹھ نہیں دکھانی، پھر آپ پیٹھ نہیں دکھا سکتے، آپ شہید ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے مرتبہ یہی رکھا ہے، یا تو تم غازی ہو یا تم شہید ہو۔ دشمن کبھی بھی ہمیں ڈرا نہیں سکتا، دشمن بھول میں ہے کہ مسلمان کو ڈرا لے گا، ایک سچے مسلمان کو دشمن نہیں ڈرا سکتا۔ سچا مسلمان اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے شہادت کو اعزاز سمجھ کے اپنے سینے سے لگاتا ہے، اس لیے کوئی ہمیں ڈرا نہیں سکتا۔ اور دوسری بات جو ہمارے لیے بڑی اہم ہے، بعض لوگ جنگ کے دوران یہاں پہ اب حالات اسی طرح کے بن رہے ہیں، بن چکے ہیں، اللہ تعالیٰ امن و عافیت نصیب فرمائے، حالات ٹھیک ہو جائیں، لیکن جس طرح کے حالات ہیں آپ کو پتہ ہے لوگ 2 طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ مالی نقصان ہو جائے گا، جانی نقصان ہو جائے گا، جنگوں سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، معیشت تباہ ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، اسلام یہ کہتا ہے کہ جنگوں سے معیشت تباہ نہیں ہوتی، جانی نقصان کی پرواہ نہیں ہوتی، جنگ کرنے سے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرماتا ہے۔ مومن کا کام ہے 500 آیات جہاد کی قرآن پاک میں ہیں، 550 مرتبہ اللہ نے جہاد کی ترغیب دی ہے۔ حضور اور حضور کے صحابہ بدر سے پہلے ظاہری طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حالات ٹھیک نہیں تھے، بدر سے پہلے تک حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ 40 سال حضور کی عمر مبارک تھی، حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اسلام آیا، اسلام نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، 40 سال حضور کی عمر تھی، اور آقا کریم علیہ السلام 53 سال کی عمر میں حضور تشریف لائے مدینہ شریف میں۔ 13 سال 2 ہجری کو بدر ہوا، 2 ہجری بدر کا میدان لگا، 13 اور 2 15۔ ان 15 سالوں میں دیکھو صحابہ کی زندگی یہ تھی کہ پتے کھا کے بھی گزارا کر رہے تھے، جسم پہ چادریں نہیں تھی، کپڑا نہیں تھا، گھر بار سب مکہ میں چھوڑ دیا، حالات بڑے خراب تھے، مالی طور پہ معاشی طور پہ مضبوط نہیں تھے، عددی قوت بھی نہیں تھی، جانی نقصان بھی ہو چکے تھے۔ یہاں
مکہ کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا، جو بلال کے ساتھ ہوا، جو عمار ابن یاسر کے ساتھ ہوا، جو مصعب بن عمیر کے ساتھ ہوا، یہ ہماری تاریخ ہے۔ تو جب تک جہاد نہیں کیا، جنگ نہیں کی، تو کون سے حالات ٹھیک تھے؟ بلکہ حالات بہت زیادہ مسلمانوں کے مستخنجر تھے، بہت زیادہ خراب تھے۔ مسلمانوں کی طاقت بہت کم تھی، روب نہیں تھا، دبدبا نہیں تھا، لوگ اسلام کی طرف آ نہیں رہے تھے۔ جہاد میں گئے 313 نے 1000 کے لشکر کو جب شکست دی، ذلت امیز شکست دی، پھر اللہ نے مسلمانوں کو مالی طاقت بھی عطا فرمائی، مسلمانوں کو اللہ نے مدد بھی عطا فرمائی اور عددی طاقت بھی عطا فرمائی۔ بندے بھی آئے اسلام میں، اسلام کو مال بھی ملا، دولت بھی ملی، اسلام کا رعب بنا۔ پوری دنیا پہ جہاں جہاں تک صحرائے عرب میں یہ بات پہنچی کہ 313 بادہ نشینوں نے، 313 نہتوں نے ابو جال کو مار گرایا ہے، ابو لہب کو مار گرایا ہے، عرب کے سرداروں کو مار گرایا ہے، پھر جو جہاں بیٹھا تھا وہیں کانپ گیا کہ یہ جو مدینہ میں آئے ہیں مکہ چھوڑ کے، یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ اللہ کے بھی شیر ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کے بھی شیر ہیں۔ پھر ان لوگوں کو پتا چلا کہ ان سے کبھی بھی میلی آنکھ بھی ان کی طرف نہیں دیکھنی، یہ تو بڑے دلیر ہیں، بڑے مجاہد ہیں۔ کیا پتا چلا؟ کیا پتا چلا؟ کہ مالی نقصان ہو جائے گا، جانی نقصان ہو جائے گا، ڈر کے بیٹھ جائیں، ڈر کے بیٹھ گئے تو کھا جائے گی دنیا۔ اسلام یہ کہتا ہے جنگ پہل نہیں کرتے ہم نے پہل کبھی کی بھی نہیں، نہ ہمارے اسلاف کی طرف سے نہ ہماری طرف سے، لیکن جب ہمارے اوپر جنگ تھوپی جائے، ایک حضور کا سفیر رومیوں نے مارا تو حضور نے 3000 کا لشکر بھیج دیا۔ دوسری بات کوئی نہیں، بندے کی بڑی قیمت ہوتی ہے، مسلمان کے خون کی بڑی قیمت ہے۔ ایک تم نے مارا ہے، ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، اس کا بدلہ لیں گے، تم آؤ اور ہمارے گھر میں اٹیک کر کے چلے جاؤ۔ 31 سے زیادہ بچہ معصوم مارا گیا ہے، خواتین ہماری مائیں بہنیں تم نے مار لی ہمارے ہی بارڈر میں، ہماری ہی سرحد پہ آ کر، اور تم اب کہو کہ تمہیں اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم سے ایک ایک خون کے قطرے کا حساب لیا جائے گا انشاءاللہ، تم سے ہم حساب لیں گے۔ ہم وہ قومیں ہیں، ہم جنگوں سے، ہم ان چیزوں سے ڈرتے نہیں، بلکہ ہم تو جہاد اور جنگ کو اعزاز سمجھ کے لڑتے ہیں۔